سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، امید پر دنیا قائم ہے، ہم بھی امید پر بیٹھے ہیں، انکوائری کمیشن اپنا کام مکمل کر لے پھر کوئی رائے دی جا سکتی ہے۔ آج کی سماعت میں کیا ہوا یہ جانیں گے نمائندہ جیو نیوز مریم نواز سے۔ جی مریم۔ جی، سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس اور اب فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد سے متعلق یہ کیس ہو گیا، اس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے جو وفاقی حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اس پر ایک طرح سے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 2 ماہ میں جب انکوائری کمیشن اپنی رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے گا تو پھر عدالت جائزہ لے گی کہ کیا آزادانہ جو ہے وہ تحقیقات کی گئی، جو ذمہ داران تھے ان کا تعین ٹھیک طریقے سے کیا گیا یا نہیں، یعنی ایک طرح سے جو انکوائری کمیشن ہے اس کی رپورٹ پر عدالت اپنے احتساب کرے گی۔ آج کی سماعت کے دوران جب سماعت کا آغاز ہوا تو جو سابق وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید، انہوں نے اپنی نظر ثانی درخواست واپس لینے کے لیے عدالت سے استدعا کی۔ وہ خود بھی ذاتی حیثیت میں عدالت میں موجود تھے، لیکن عدالت نے ان کے وکیل کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ صرف یہ بتا دیں کہ کس کے کہنے پر نظر ثانی درخواست دائر کی تھی، جس پر شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ انہیں کسی نے بھی نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا نہیں کہا تھا، فیصلے میں ان کا ذکر تھا اس لیے انہوں نے نظر ثانی درخواست دائر کی، لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے میں ان کے خلاف کوئی بھی آبزرویشن نہیں تھی، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ان پر اظہار برہمی بھی کیا اور یہ کہا کہ صرف سچ بول دے۔ انہوں نے کہا کہ سچ بولنا ہی مومن کی نشانی ہے، بہتر ہوگا کہ حقائق جو ہے وہ سامنے رکھے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ سچ سب کو معلوم ہے لیکن کہنے کی ہمت کوئی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے جب انکوائری کمیشن سے متعلق عدالت کو جو ہے وہ بتایا تو عدالت نے یہ کہا کہ جو سابق چیئرمین پیمرا تھے افسار عالم، انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ ان کو کچھ خدشات ہیں کہ یہ انکوائری کمیشن جو ہے اس کے اندر سابق بیوروکریٹس ہیں اور شاید سابق بیوروکریٹس جو ہیں وہ سابق ڈی جی ISI اور دیگر جو اعلیٰ افسران تھے ماضی میں ان کو طلب کر کے تحقیقات نہیں کر سکیں گے، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے افسار عالم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ اپنے خدشات کو جو ہے وہ ابھی اپنے تک محفوظ رکھیں، پہلے کمیشن کے سامنے پیش ہو جائیں، اسے آزادانہ طریقے سے تحقیقات کرنے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو کمیشن ہے وہ اپنا کام آزادانہ اور شفاف طریقے سے کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امید پر ہی دنیا قائم ہے اور سب کو اپنی امید قائم رکھنی چاہیے۔ کیس کی سماعت کو اٹارنی جنرل کی استدعا کے بعد 22 جنوری 2024 تک ملتوی کیا گیا ہے اور انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی تک آج جاری ہوا اور آج سے ہی انکوائری کمیشن نے اپنا جو ہے وہ کام شروع کرنا ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے یہ استدعا کی کہ جو عدالت کی جانب سے آبزرویشن اور حکم دیا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن کی TOR میں ترمیم کر کے ان کو ایک اور TOR شامل کیا جائے کہ جو نظر ثانی درخواستیں دائر ہوئی تھی وہ حادثاتی طور پر ساری نظر ثانی درخواستیں دائر ہوئیں یا پھر جو ہے وہ کسی کے کہنے پر دائر ہوئی تھی، تو اس ایک TOR کے اضافے کے ساتھ کمیشن اپنا کام شروع کرے گا اور 2 ماہ میں مکمل ہونے کے بعد رپورٹ دے گا، جس کے بعد عدالت اس رپورٹ کی روشنی میں 22 جنوری 2024 کو اس کیس کی سماعت کرے گی۔ بہت شکریہ مریم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔